جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت دے۔ میں نے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ بھی اور فیس بک پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی میں نے ایک ویڈیو لگائی جس میں ایک گھر کے اندر بہت زیادہ یہ جو کاکروچز بہت زیادہ وہ دکھائے، اور ایک گھر کے اندر غالباً ایک دکان تھی، اس کے کپڑوں کے اوپر وہاں پہ عبایا تھا، اس کے اوپر بہت ساری چیونٹیاں چل رہی تھیں، اور تیسرے نمبر پہ ایک گھر جس کے کپڑوں کے اوپر جو ہے نا وہ باریک چیونٹیاں چل رہی تھیں۔ اب اس میں لوگوں کے بہت سارے کمنٹس تھے، میں ان کمنٹس کی بنیاد پہ جو ہے نا دو تین باتیں جو ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو یہ اصل جو حقیقت ہے اس کے بارے میں آپ کو علم ہو جائے۔ اس میں سب سے جو اہم چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ ساری چیزیں سارے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم بہت باریکی کے ساتھ گھر کے حالات کو اور اس شخص کی ذاتی زندگی کے حالات کو بھی فوکس کرتے ہیں، تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو اور ہمیں یہ یقین بھی ہو جائے کہ یہ جو متاثرہ شخص ہے یہ کن کن وجوہات کی وجہ سے متاثر ہے، یا اس کے ساتھ جو کیفیات ہے وہ کیا کیا ہو رہی ہیں۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کو صاف بھی رکھتے ہیں، گھروں کے اندر ہمیشہ خوشبو کا جو معاملہ ہے اس کو بھی بنا کے رکھتے ہیں، اور گھر کو مختلف طریقوں سے مختلف انداز میں اس کی جو صفائی ہے اور بہتر انداز میں اس کی صفائی ہے اس کو بھی جاری رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کے گھروں میں کاکروچ، چھپکلیاں، چیونٹیاں، حشرات، یہ جو کن کھجورا ہوتا ہے وہ، یا چھوٹے چھوٹے سانپ کے بچے، یہ ان کے گھر کا پیچھے نہیں چھوڑتے۔ اب اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ چلیں جی اس گھر میں جادو ہے، اور دوسرا جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس گھر میں صفائی بھی نہیں ہے۔ گو کہ صفائی نہ ہونا یہ ایک بہت بڑا کاز ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جو شخص متاثر ہوتا ہے یا جو شخص مسحور ہوتا ہے، معیون ہوتا ہے اور محسود ہوتا ہے، خالی اس کے گھر یعنی اس کے گھر کے اوپر آنے والے اثرات جو ہے نا وہ کفایت نہیں کرتے، بلکہ اس شخص کے جسم کے اوپر آنے والے اثرات بھی اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ وہ جب اپنے گھر کی صفائی کرنے لگتا ہے یا گھر کو صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی جو طبیعت اور مزاج ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھوں، بخور لگا کے رکھوں، خوشبو لگاؤں اور اپنے گھر کو پاکیزہ رکھوں، لیکن وہ چیزیں ٹھیک ہی نہیں ہوتی۔ اب وہ بے انتہا کوشش کے باوجود جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بھی صاف نہیں رکھ پاتا، اپنے گھر کو بھی صاف نہیں رکھ پاتا، جس کی وجہ سے یہ حشرات کی صورت میں، بظاہر تو حشرات ہے نا، تو اس صورت میں وہ ان گھروں کے اندر جو ہے نا وہ یہ جنات اور شیاطین داخل ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم علاج شروع کرتے ہیں تو پھر اس میں ہم یہ بھی، ہمارا جو بنیادی جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ شخص ہمیں یعنی علاج بھی کرے، اپنا اس کو غسل بھی کروایا جائے، اس کو صاف ستھرا کیا جائے، اس کو نہلایا جائے۔ اب جیسا میں نے ایک خاتون، یعنی جس خاتون کا یہ مسئلہ تھا جہاں پہ یہ کاکروچ والی جو ویڈیو ہے وہ آپ نے دیکھی، اس میں کیا تھا کہ اس کے اندر یعنی اس خاتون کے بال تک جڑ گئے تھے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نہاتی ہوں لیکن میرے بال کھلتے نہیں ہیں، میں ان کو شیمپو کرتی ہوں، میرے بال صاف نہیں ہوتے۔ تو اس سب کیفیات میں پھر ہم نے اس خاتون کے اجازت سے، ان کے گھر والوں کی اجازت سے، ہم نے اس خاتون کے بال جو ہے نا وہ مشین کے ساتھ ہم نے ان کے کاٹے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو ایک پروسیس دیا غسل کرنے کے لیے، تاکہ وہ اپنے جسم اور اپنے سر کو اچھی طرح سے اس کو صاف کرے اور اپنے جسم کو پاکیزہ کرے۔ تو الحمدللہ جسم کا معمولات جو ہے نا وہ تو ٹھیک ہو گئے کافی حد تک، لیکن جو گھر کے حالات ہیں وہ خراب رہنے لگ گئے زیادہ۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان کو یہ صفائی ستھرائی والے معاملات اور چیزوں کی طرف، اب دیکھیں نا، جب ہم ایسے مریض کو لے کے آتے ہیں صفائی ستھرائی کی طرف تو ہوتا کیا ہے کہ شیاطین کو اسی چیز سے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو صاف ستھرا نہ رکھے، پاکیزہ نہ رکھے۔ شیاطین کو ناپاکی پسند ہے، واش روم جو ہے نا وہ جگہ ہیں، ان کی آواز گاہیں ہیں، اسی طرح گندی جگہیں جو ہے نا یہ ان کے لیے اچھی جگہ ہیں۔ اور کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صفائی جو ہے یہ نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ تو صفائی ہوگی تو آپ کے گھر کے اندر پاکیزگی ہوگی، آپ کے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوگی، اور آپ کو گھروں کے اندر عبادت کرنے کا مزہ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسئلے کو تنقید کرنے کی بجائے صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔